اردو ٹاک کے سامعین کو یاسمین شمشاد کا سلام۔ آج آپ کی سماعتیں ابن انشا کے سفرنامے سے محظوظ ہوں گی۔ ابن انشا سے کون واقف نہیں ہے؟ کچھ یاد آیا؟ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ بیحد خوبصورت غزل ابن انشا کی تخلیق ہے۔ صرف یہی نہیں، سفرنامے، انشائیے، طنز و مزاح کیا کچھ نہیں لکھا۔ بطور خاص سفرنامے تو بیحد مشہور ہیں۔ ابن انشا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سفرنامے اور طنز و مزاح کو یکجا کر کے ان دونوں سے ایک نئی صنف ادب تشکیل دی ہے، جو بظاہر تو سفرنامہ ہے لیکن اس کے ہر سطر میں بے ساختہ مزاح کے ایسے دلپذیر نمونے ملتے ہیں جو اچھے سے اچھے مزاح نگار کے لیے بھی باعث رشک ہو سکتے ہیں۔ انشا جی اس نکتے سے آگاہ تھے کہ اردو کے معروف سفرنامے بہت سی دلکشی کھو چکے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ابن انشا نے محض معلومات سے اپنے سفرناموں کو گرابار کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ جہاں بھی گئے اور وہاں کے افراد اور ماحول سے انہوں نے جو کچھ اخذ کیا اسے دل نشین مگر ہلکے پھلکے انداز میں پیش کر دیا۔ آج میں آپ کے لیے نگری نگری پھرا مسافر سفرنامے سے چند عبارات پیش کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس سے حظ اٹھائیں گے۔ عنوان ہے ٹوبہ سے ٹوبہ تک۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ تو مشہور جگہ ہے جسے منٹو مرحوم نے اپنے ایک افسانے سے مشہور تر کر دیا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ دنیا میں ٹوبے اور بھی ہیں۔ بہاولپور کے علاقے میں تو قدم قدم پر ٹوبہ ہے۔ قائم ٹوبہ، مراد ٹوبہ، محراب ٹوبہ، جمالو والا ٹوبہ، کھاریوں والا ٹوبہ، گل والا ٹوبہ، جین والا ٹوبہ، متوالی والا ٹوبہ، دادن والا ٹوبہ، یہ والا ٹوبہ اور وہ والا ٹوبہ۔ لیکن جاپان میں ہم ہفتے کی شام شادہ و فرحہ جس اسٹیشن پر جا کے اترے اس کا نام بھی ٹوبہ تھا۔ پنجابی میں ٹوبہ کا مطلب جوہڑ ہے، یعنی پانی کا تال۔ ہم نے اپنی جاپانی دوستوں سے کہا، دیکھیے پنجابی اور جاپانی میں کتنی چیزیں مشترک ہیں، اس لفظ ٹوبہ ہی کو لیجئے۔ ہم تھوڑی اور تحقیق کریں جس کے لیے آپ کی حکومت کو ہمیں وظیفہ دے کر بلانا چاہیے تو یہ ثابت کرنا مشکل نہیں کہ کسی زمانے میں پنجاب اور جاپان ایک ہی تھے یا ان کی سرحدیں ملی ہوئی تھیں۔ ناموں میں دیکھیے پے، نون، جیم، الف دونوں میں مشترک ہیں، بس ایک حرف ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، خصوصیات بھی ملتی جلتی ہیں۔ آپ لوگوں نے باہر کی مصنوعات کی نقل بناتے بناتے اتنی ترقی کی، ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ باہر کوئی فلم بنتی ہے تو دوسرے دن ویسا ہی بلکہ اچھا چربہ بنا لیتے ہیں۔ آپ لوگ ریڈیو بناتے ہیں، ہم ریڈیو سنتے ہیں۔ آپ لوگ کاریں بناتے ہیں، ہم ان پر چڑھتے ہیں۔ آپ ٹیپ ریکارڈ بناتے ہیں، ہم ان پر گانے سنتے ہیں۔ آپ جن چیزوں کو برآمد کرتے ہیں انہی کو ہم درآمد کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ کچھ لمبا چوڑا فرق نہیں ہے آپ میں اور ہم میں۔ ہماری تقریر لمبی ہو رہی تھی، ہماری جاپانی دوست نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، تو گویا تمہارے یہاں بھی کوئی ٹوبہ ہے؟ ہم نے کہا، ایک تھوڑی ہے، قدم قدم پر ٹوبہ ہے۔ صرف بہاولپور کے علاقے میں 343 ٹوبے ہیں۔ ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ ڈوبنے جاؤں تو دریا ملے پایاب مجھے۔ بولے کہ تمہارے یہاں ٹوبے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا، ٹوبے کا مطلب ہے جوہڑ، پانی کا جوہڑ، جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے پانی جو ہے ٹوبہ ہی ہے۔ کہنے لگے، یہ جوہڑ تو نہیں، یہ تو بحر الکاہل ہے۔ واقعی ہم سوچ رہے تھے کہ ٹوبہ اتنا بڑا کیوں ہے، اس کا دوسرا کنارہ کیوں نہیں نظر آتا۔ ہم نے کہا کہ اصل تو دونوں کی ایک ہی ہے، فرق چھوٹے اور بڑے کا ہے۔ بحر الکاہل بھی تو اللہ میاں کا ٹوبہ ہی ہے۔ فرمانے لگے، جاپانی زبان میں اس کا مطلب ہے پرندے کا پر۔ ہم نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی باہوش آدمی بحر الکاہل کے اس ساحلی شہر کا اس قسم کا بے محل نام نہیں رکھ سکتا۔ ضرور پرانی جاپانی میں ٹوبہ کا مطلب جوہڑ ہوگا۔ جوہڑ کے کنارے مرغابیاں اور دوسرے پرندے آ کر بیٹھنے لگے اور پر پھڑپھڑانے لگے تو کسی لال بجھکڑ نے سمجھا کہ پرندے کے پر کو ٹوبہ کہتے ہیں، کہ سارا معاملہ صاف ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی ریسرچ ہم پنجاب اور جاپان کے مشترک ورثوں پہ کریں اور اس کے لیے حکومت جاپان ہمیں وظیفہ دے کر بلائے۔ خیر، ٹوبہ کچھ بھی تھا، عجیب رومان پرور جگہ، اور ہمارا ہوٹل ٹوبہ انٹرنیشنل عین سمندر کے تٹ پر تھا۔ سمندر سے کچھ خلیجیں اندر چلی گئی ہیں، ان میں سے کچھ جہاز آ کر ہمارے سامنے لنگر انداز ہو رہے تھے۔ اسی نواح میں وہ جزیرے ہیں جہاں موتی ملتے ہیں، جاپان کے مشہور موتی
مکی موٹو کے موتی، وہ سامنے کا جزیرہ کہلاتا ہے، یہ ہے پرل آئی لینڈ یعنی جزیرہ مروارید۔ یہاں ہم نے موتیوں کو چمکانے کا کارخانہ بھی دیکھا، بالٹیوں اور تغاروں میں موتی بھرے تھے۔ جی چاہا ہم بھی جھولی بھر لیں، پھر باز آئے۔ ایک تو اس لیے کہ ہماری طبیعت میں فقر اور درویشی ہے، اور دوسرے اس لیے کہ ان کے پہرے دار دیکھ رہے تھے۔